أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی بھی کامیابی مل جائے، آخرت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، تو 5 کام کرنا شروع کر. اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک مجمع لگا ہوا تھا صحابہ کا، آپ علیہ السلام نے اس مجمع میں ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے، خود بھی عمل کرے، آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ میں آپ کی باتیں سنوں گا. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں خود سنوں گا، خود بھی عمل کروں گا، آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت ہوگا. آپ بھی ارادہ کریں کہ رسول اللہ کی 5 باتوں کو ہم سنیں گے، خود بھی عمل کریں گے، آگے لوگوں کو بھی دعوت دیں گے. یہ ہے جلسے کا مقصد. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے کہا قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ بيدي. آپ نے پنجابی میں دیکھا ہوگا بے تکلفی کی وجہ سے جب 2 دوستوں کا آپس میں تکلف نہ ہو تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے. رب کعبہ کی قسم میرے نبی کی زندگی میں تکلف نہیں تھا. کیا شان ہے! کاش کہ ہم اپنے نبی کی بات ماننے والے بن جائیں. خدا کی قسم وہی آسمان آج بھی موجود، وہی زمین، وہی خالق، سب کچھ موجود. یہ جتنے حالات آئے ہیں
یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، حضور نے فرمایا فَعَدَّ خَمْسًا، ابو ہریرہ وہ 5 باتیں ہیں۔ اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، ان 5 باتوں پہ عمل کرنا شروع کرنا۔ میں آپ سے بھی التماس کرتا ہوں، پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ حرام چیزوں سے باز آ جاؤ، تکن اعبد الناس، تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا تہجد پڑھی، یہ نہیں کہا کہ اور کام کری، کہ اتق المحارم۔ ابو ہریرہ دیکھیں حرام سے بچتا رہی، تیرے پیٹ میں حرام نہ جائے۔ آج ہماری تقاریر میں، ہمارے بیان میں اللہ کی قسم کوئی اثر نہیں، کیونکہ ہم خود بے عمل ہیں۔ ہم کیوں بے عمل ہیں؟ ہمارے پیٹ میں جانے والا لقمہ بھی حرام کا ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی لکھا، مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی لکھا کہ ہندوستان میں ایک شخص نے دعوت کی، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی۔ میں نے ایک لقمہ کھا لیا، ایک لقمہ۔ اس کے کھانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس شخص نے ہماری دعوت کی ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے۔ میں نے باقی لقمے نہیں لیے، اٹھ کے آ گیا۔ مولانا یعقوب نانوتوی لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ کی قسم اس حرام لقمے کا اثر 1 مہینے تک رہا، 1 مہینے تک۔ کبھی دل میں خواہش ہوتی تھی یہ گناہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں۔ برخلاف حضرت نے لکھا ہندوستان میں دارالعلوم کے قریب ایک ملازم تھا، ملازم کیا؟ وہ گھاس کاٹا کرتا تھا، اس کو منڈی میں جا کے بیچا کرتا تھا، اس میں سے پیسے جوڑ کر 1 مہینے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے چند اساتذہ کی وہ دعوت کیا کرتا تھا۔ مولانا یعقوب نانوتوی نے لکھا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کی دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وجہ جب میں اس کا مال کھاتا تھا کئی مہینوں تک انوارات کی بارش ہوتی تھی۔ تو پہلی بات کیا کہی؟ اتق المحارم، حرام سے بچو۔ اسی لاہور کی سرزمین میں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ جب واز کے لیے جایا کرتے تھے، اپنے چنے اپنے رومال کے ساتھ باندھ کر وہاں جایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے بھائی جب میرے پاس کرایہ ہوگا میں واز کے لیے آ جاؤں گا۔ تو یہ زمانہ تھا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ پہلی بات سنیے، اگر تو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے، ابو ہریرہ حرام سے باز آ جا، تیری آنکھیں حرام نہ دیکھیں۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک شخص آئے گا لمبا سفر کر کے بکھرے وہ بال ہوئے ملتزم پہ کھڑا ہوگا بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کے کہے گا فقال یا رب یا رب یا رب اے اللہ میری دعا قبول کر لے میری دعا قبول کر لے میری دعا قبول کر لے میرے نبی نے فرمایا بکھرے ہوئے بال ہوئے بڑا گندا حالت لمبا سفر کر کے حضور نے فرمایا اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرمائے گی وجہ کیا مشکات میں ترمذی کے اندر روایت وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ ارے آنے والے تیرا لباس حرام کا ہے تیرا پینا حرام کا ہے تیری غذا حرام کی ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ تیری دعا کیسے قبول کی جائے تو پہلی بات اتق المحارم ابو ہریرہ حرام سے باز آ جائے آج ہمیں نماز میں مزہ کیوں نہیں آتی مساجد میں سکون کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے مشرکین مکہ خدا کے دشمن جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی کعبۃ اللہ کی اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی اعلان کیا مشرکین مکہ نے دیکھنا مکہ والوں اللہ کے گھر کی تعمیر شروع ہونے والی ہے حرام تو درکنار مشتبہ چیز نہ لے کے آنا یہ اللہ کا کرنا اب ہمارے لاہور میں ایسی مساجد ہیں جن کی بنیاد میں 80-90% حرام کی کمائی لگی ہوئی ہے کہاں سکون آئے گا تو پہلی بات اس لیے آپ نے بھی میں نے بھی حرام سے باز اتق المحارم تکن اعبد الناس ابو ہریرہ حرام سے بچ تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار اللہ بنے گا دوسری چیز وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو دنیا میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا سبحان اللہ کیا جملہ یہ جملے نبوت کی زبان سے نکل سکتے ہیں مجھے اس پہ یاد آیا ہمارے جامع شرعیہ کے شیخ الحدیث محدث عظیم حضرت مولانا ادریس قادری نور اللہ مرقدہ کے سامنے کسی شخص نے قصداً ایک غلط حدیث کوٹ کی پڑھی حضرت مولانا ادریس صاحب سے پوچھنے لگا حضرت اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ سندن کیسے ہے حدیث مولانا ادریس قادری نے فی البدی فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث ہی نہیں کہ حضرت آپ کو کیا سیاہ ستہ کی ساری احادیث ازبر یاد ہے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے آپ نے فرمایا کیا لوگ تھے اولئک آبائی فجنی بمثلہم اذا جمعتنا یا شریف الجامع یہ ہمارے باپ دادا تھے مولانا ادریس صاحب نے فرمایا اس سے نبوت کے الفاظ کی خوشبو نہیں آ رہی اس سے نبوت کے الفاظ کی خوشبو نہیں آ رہی دوسری چیز وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ اللہ کی رضا پہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا کہ دنیا میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا اس لیے علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال
علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمارے مقدر میں علم رکھا ہے، جوہلا کے مقدر میں مال رکھا ہے، فَإِنَّ الْمَالَ ایمان ان قریب ختم ہونے والا ہے اور علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، تو پکا مومن بن گیا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی ہماری شرور سے محفوظ نہیں ہے، ہم سارا گند اس کے دروازے کے سامنے ڈال کے آتے ہیں، کہتے ہیں مومن نہیں۔ اسی چیز وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، تو پکا مومن۔ چوتھی بات وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ انسانیت کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو پکا مسلمان بن جائے گا۔ مولا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں نقل کیا، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہا نہیں، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ۔ الناس میں الف لام استغراقی ہے، دنیا کے سارے انسانوں کی، کافر بھی شامل ہیں۔ جیسے اپنے لیے لا الہ الا اللہ کو پسند کرتے ہو، کبھی ان کے لیے بھی دعا کی ہے؟ ہمارا نبی تو آیا تھا کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب مولانا وہ بیان کر رہے تھے، اور حدیث مشکات میں بھی آتی ہے کہ اس بچے کے پاس میرے نبی تشریف لے کے گئے، تو میرے نبی نے فرمایا قُلْ يَا وَلَدْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہودی بچے سے میرے نبی نے قُلْ يَا وَلَدْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بیٹا آج لا الہ الا اللہ پڑھ لے، آج پڑھ لے۔ ایک نگاہ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالی، ایک نگاہ کائنات کے باپ کے چہرے پہ ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ آنکھوں میں کہا آپ کی مانوں یہ ان کی مانوں؟ تو ابا نے کہا میں آپ جنت چاہیے تو آپ اسی کی مان لے گئے۔ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ میرا نبی باہر نکلا، اتنا خوش ہوا، اے اللہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس شخص کی ذات کی ہیں جس نے محمد کے ہاتھوں اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو چوتھی چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ انسانیت کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، بے شک۔ آخری بات نبی نے فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اس کا خیال کرنا، ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کر، ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ شمائل ترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تبسم فرمایا، یعنی چہرے پہ مسکراہٹ۔ بہت کم مرتبہ ہی آیا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، آپ نے ضحک کیا، آپ کے دنداں مبارک ظاہر ہوئے۔ پوری ذخیرہ احادیث میں نہیں آیا
کہ میرے نبی نے کبھی قہقہ لگایا؟ قہقہ لگانا غفلت کی علامت ہے. میرا نبی اپنے اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا کرتا. اس لیے آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. صحابہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میں دل نہیں سوتا. میرے بھائیو، وَلَا تُكْسِرُوا الضِّحْكَ، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو. ہم تو مساجد کو بھی نہیں دیکھتے، مسجد کو بھی اب عام گھر کی طرح سمجھا ہوا ہے. مسجد کا تقدس ہی ختم ہو گیا. میرے نبی نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے ایک جملہ مجھے یاد آیا، مشکات میں حدیث ہے، مساجدہم عالیۃ خالیۃ عن الہدی. ان کی مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. خالیۃ عن الہدی. اب کہہ کے بھی مساجد کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص مسجد نبی میں آیا، بیٹھا ہوا تھا. اس نے اونچی آواز سے بولا، تھوڑی سی اونچی آواز سے بولا. عمر فاروق نے اشارے سے بلایا. کہاں سے آئے؟ کہا میں طائف سے آیا. اچھا، اگر تو مدینے کا ہوتا میں تیرے درے لگاتا، تجھے پتہ نہیں حضور کی مسجد ہے. آج مساجد میں شور شرابہ. مجھے یاد ہے گاؤں کے اندر آج بھی ہماری مسجد کی جو گلی پار والی جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی، وہ اس گلی جو مسجد کے حکم میں نہیں ہے، مسجد سے باہر ہے، وہاں سے گزر کے نہیں جایا کرتی تھی. اور جب اس گلی سے گزر کے جایا کرتی تھی پاکی کی حالت میں، تو دیوار کی طرف پیٹھ نہیں کیا کرتی تھی. اللہ کا گھر ہے. یہ تو مسلمانوں کی بات سنا رہا ہوں. ہندوستان میں ہندو اور سکھ اپنی شادی کے موقع پر ڈھول بجاتے بجاتے جب اللہ کا گھر آتا تھا کہتے بند کر دو، اللہ کا گھر ہے سامنے. آج مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اور میرے بھائیوں، ہمارا نبی ہمیں کہاں چھوڑ کے گیا تھا، ہم کہاں چلے گئے؟ وآخر دعوانا الحمد